بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بہت ہی دو خوبصورت کتابوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ خالد شریف بہت ہی اچھے، بہت ہی نائس اور سلجھے ہوئے ڈیسنٹ شاعر۔ آپ سوچیں گے کہ میں ان کے بارے میں اتنا زیادہ کیسے بتا رہی ہوں۔ تو خالد شریف صاحب، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو ہمیں کچھ کتابیں لینی تھی فرینڈس کو نا، تو ہمیں پتہ چلا کہ محاورہ جو ہے نا، وہ ادارے کے جو مالک ہیں وہ خالد شریف صاحب ہے نا۔ اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو فون کر کے پوچھا جائے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ہمیں، کیونکہ جو پبلشنگ کے ادارے ہوتے ہیں نا، ان کی جو کتابیں خود انہوں نے چھاپی ہوتی ہیں نا، اس پہ تو وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، دوسری کتابوں پہ نہیں دیتے نا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے کنفرم کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہم جائیں تو اس آپ کو پتہ ہے ہم اسٹوڈنٹس جب کتابیں خریدتے تھے تو ہمیں یہی ہوتا تھا کہ ذرا ہمیں ریزنیبل پرائس پہ مل جائیں، اردو بازار سے مل جائیں یا کسی پبلشرز کے، یعنی کہ وہاں سے مل جائیں، تاکہ مطلب اتنا زیادہ مہنگی کتابیں نہ ہمیں خریدنی پڑے نا۔ تو میں نے انہیں جب فون کیا تو انہوں نے اتنی تمیز سے، اتنی تہذیب کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے سے ساتھ بات کی، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم مطلب کسی کو ایسے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں، ضرور آئیں، ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اور پھر ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں، ان کے جو مینیجر وہاں پہ ہوتے ہیں، جس طرح مطلب وہ ہوتے ہیں جو کتابیں وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ اب میں نے کہا ذرا تعریف کر دوں ان کی شاعری کی، آخر انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی شاعری بہت اچھی ہے نا۔ اور اس وقت میں نے صرف ان کی یہ 2 کتابیں میرے پاس تھیں نا، تو میں نے کہا کہہ رہے اچھا چلے آپ کو میرا شعر کون سا پسند ہے نا۔ اور آپ یقین کریں کہ مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ ایک ہی شعر میں نے ان کا پڑھا تھا جو مجھے آج تک ذہن میں وہ گیا نہیں، کیونکہ وہ میرے ٹیچر نے میرے لیے مطلب پڑھا تھا نا، جب میں نے انسٹیٹیوٹ چھوڑا تھا، کمپیوٹر کورس کر رہی تھی میں، تو میرے سر نے کہا تھا کہ سائرہ جتنی وہ جولی ہے، جتنی ہنسمکھ ہے، تو اب یہ جا رہی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں نا، کہ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو میں نے کہا مجھے آپ کا یہ شعر بڑا پسند ہے نا، تو یہ بڑے جناب خالد شریف صاحب بڑا خوش ہوئے نا، تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ میرا بہت ہی اچھا امپریشن ان کے اوپر، مطلب اس کے بعد کبھی دوبارہ میری بات نہیں ہوئی، نہ ہی مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ کتابیں وغیرہ مجھے پتہ چل گیا کہ کیسے آپ نے کہاں سے وہ خریدنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو لیکن ایک بہت ہی اچھا امپریشن جو ساری زندگی کے لیے میرے مطلب ایک اچھا تاثر جو تھا نا، ان کا رہ گیا نا۔ تو ہم ان کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ میرے پاس ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے وفا کیا ہے اور ایک ہے نارسائی۔ اور ان کا آپ یہ دیکھیں، ان کی سب سے خوبصورت شاعری وغیرہ تو جو ان کی ہے سو ہے، وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے یہ پیجز دیکھیں آپ ذرا، یہ آپ دیکھیں اس قدر زبردست پیجز ہوتے ہیں محاورہ کی کتاب اور خالد شریف صاحب کی کتاب۔ یہ دیکھیں ذرا، نہ بائنڈنگ ٹچ سے مس ہو رہی ہے، اور پیج دیکھیں ذرا، یعنی کہ آپ ایسے کر رہی ہوں نا میں، تو یہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہا، اتنا اچھا، اتنا خوبصورت پیج ہے نا۔ تو بہت ہی پیاری قسم کی شاعری، غزلیں ہیں، نظمیں ہیں اس میں، اور رگ سنگ سے موج رنگ کشید کرنے والا فنکار خالد شریف۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محسن نقوی صاحب نے۔ یہ محسن نقوی جو شاعر تھے وہ یہ کوئی اور نہ محسن نقوی سمجھ لیجئے گا نا، وہ تو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ تھے نا، تھے بلکہ اب تو ہے نہیں نا۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور بہت ہی بے بسی کی بات تھی خواہشوں کے درمیاں، کیا حکایت دفن تھی ان لبوں کے درمیاں، خالد اپنا ذکر تھا مہوشوں کے درمیاں، خالد اپنی ذات تھی سازشوں کے درمیاں۔ بہت ہی پیارے ان کے شعر مجھے بہت پسند ہیں، بڑے سمپل ان کی وہ ہوتی ہے زمین اور لفظ کا استعمال بھی۔ خواہشیں معصوم کلیاں ہیں مہکنے دو انہیں، شہر دل کو خواہشوں سے پاک کرنا کیا ہوا۔ اچھا جی، آب لہن ہوا، یہ مجھے بعض دفعہ نا کوئی لفظ بہت مشکل لگتے تھے نا، تو پھر میں اس کا میننگ اوپر لکھ لیتی تھی نا، ایک خط۔ یہ بھی اچھی نظم تھی ان کی۔ ملا ہی تھا تو پھر اپنوں کی طرح ملنا تھا، کہ اس سے تیری جدائی کا دور اچھا تھا۔ بڑی ہی خوبصورت ان کے اشعار ہیں نا۔ وہ ایک شخص جسے خود ہی چھوڑ بیٹھے تھے، گھلائے دیتا ہے دل کو ملال کیا اس کا، تیری آنکھوں میں چھلکے ندامتیں کیسے، جواب بننے لگا تھا سوال کیا اس کا، تیرے اپنے ارادے میں کوئی جھول نہ تھا،
کہو کہ ملنا تھا ایسا محال کیا اس کا، ہے کرب ہجر میں وہی ہے جو وصال میں، ایک عقدہ کھلا ہم پہ کئی ماہو سال میں۔ بڑی زبردست بات کی ہے ویسے۔ اچھا جی، عقل تسلیم نہیں کرتی، دل نہیں، دل مانتا ہے، وہ کوئی معجزہ ہے، وہم ہے یا جادو ہے۔ اور یہ اس میں نظمیں بھی ہیں ان کی، بہت ہی پیاری پیاری سی نظمیں۔ پھر کوئی یاد آ گئی جیسے، دل پہ بدلی چھا گئی جیسے، دن ڈھلے طائروں کی ایک ٹولی، راز ہستی بتا گئی جیسے، شکر ہے اس کا جس نے سوچیں دی اور پھر سوچنے کو راہیں دی۔ یہ بڑا ہوئی خوبصورت شعر ہے، اور یہ شعر و شاعری ہے، یہ شعر و شاعری سب عطا ان آنکھوں کی، وہ ایک نگاہ اٹھائے تو 100 خیال ملے۔ کتنی پیاری آنکھیں ہوں گی نا۔ اچھا، یہ دیکھیں ان کی تصویر ہے، کافی پرانی ویسے لگ رہی ہے، تو اب تو اور ہی پرانی ہو گئی ہوگی۔ ایم اے معاشیات، ایم اے اردو ادب، ایم اے فارسی، LLB، اور انکم ٹیکس آفیسر تھے۔ پھر اب جو ہے میرا حال اس نے وہ ادارہ جو کھول لیا محاورہ ان کا نا، وہی وہ کرتے ہیں نا، امجد اسلام امجد، شہزاد احمد، منیر نیازی، انہوں نے ان کے بارے میں بہت اچھی اچھی وہ یہ سارے دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ دوسری کتاب وفا کیا ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب، اور یہ میرے بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے ٹیچر خواجہ محمد زکریا، انہوں نے ان کے بارے میں اگر یہ لکھا ہے نا تو بس پھر یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ سر زکریا تو اتنے نائس اتنے اچھے ہیں کہ وہ بس جس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں نا بالکل صحیح لکھتے ہیں۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، یہ غالب کا شعر ہے، یہ ان کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یقیناً اس کا نام یعنی کہ وہ رکھا انتصاب اپنے والد محترم بہرام خان اور اپنی والدہ محترمہ اختری بیگم کی بے لوث اور غیر مشروط محبت کے نام۔ اس کا انتصاب کس کے نام پہ ہے؟ میں نے چیک نہیں کیا، میں نے آپ کو بتایا نہیں، اس کتاب کا انتصاب کس کے نام پہ ہے؟ ایک تو یہ میرے دیکھے نا، یار نے دیکھا تھا نا میرے شعر میرے فیورٹ جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں، تو بعض دفعہ نا وہ یاد نہیں آتا کہ کس کا یہ شعر ہے، یہ کس کا میں نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اتنی وہ اچھی وہ پیجز ہیں اس کے کہ آپ یقین کریں کہ پلٹنے میں بھی نا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹھیک سی کوئی چیز ہے جو کر رہی ہوں۔ یہ کوئی انتصاب ہے ہی نہیں اس کا، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ ہے انتصاب انیلا کے لیے۔ انیلا پتہ نہیں کون ہے، اب میں نہیں جانتی، اس مسز ہے، کوئی فرینڈ ہے، کوئی جاننے والی ہے، کوئی کچھ بعض دفعہ کوئی بہن بیٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، لکھا تو صرف یہی ہوا ہے۔ اچھا، ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ ہمیشہ ایک سی بارش پہاڑوں پر نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک جیسا پھل درختوں پر نہیں لگتا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ اب تو پھر دور ہیں اور دوری منزل ہے سراب، تم جو نزدیک بھی ہوتے تو بھلا کیا کرتے؟ نہ پچھلی رنجشیں کوئی، نہ آئندہ کی امیدیں، سفر کی دوستی کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے۔ محبت میں جہاں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے وہیں اس شخص کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر۔ پتے پتے پر تیرا نام لکھا ہے ہم نے، شہر در شہر تجھے ورد زباں رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ بھی۔ سردیوں کی دھوپ، کزنس کے ساتھ بڑی محبت اب تو پتہ نہیں ہوتی ہی نہیں کزنس کے ساتھ محبتیں، دیکھ دیکھ کے لوگ تھک گئے ہوتے ہیں کزنس کو ایک دوسرے کو۔ تمہارے حال کی کیسے خبر ہو، مجھے اپنا پتہ کچھ بھی نہیں، ابھی کچھ اور رسوائی ملے گی، ابھی یہ سلسلہ کچھ بھی نہیں۔ بٹھا کے سامنے لمحوں کی شہزادی کو میرے بدن کا مورخ کتاب لکھتا ہے۔ یوں بچھڑنا تھا تو میرے پاس ہی آنا نہ تھا، خود کو ہم پہچانتے تھے جب تجھے دیکھا نہ تھا۔ پہلے ان آنکھوں نے مجھ سے یہ کہا زندہ رہو، اور پھر میرے لیے کوئی بھی ویرانہ نہ تھا۔ اچھا شعر ہے یہ بھی، بہت اچھا شعر ہے۔ زخم زخم ہو کر بھی مسکرانا پڑتا ہے، آزمانا پڑتا ہے، دل دکھانا پڑتا ہے، کیسے کیسے پیاروں کو بھول جانا پڑتا ہے، دل کا کھیل مت کھیلو، غم اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بڑا زبردست شعر ہے۔ کیسی کیسی چیزوں سے دل لگانا پڑتا ہے، دشمنوں کی خدمت میں آنا جانا پڑتا ہے، دل کی راہ میں خالد ایک زمانہ پڑتا ہے۔
یہ ان کا شعری سفر، نارسائی بچھڑے ذرا پہلے وفا کیا ہے، اور ان کا جو انتخاب اردو کی شاہکار غزلیں، نظمیں اور افسانے، یہ انہوں نے مطلب جو ہے نا، جو ہٹ ہوتے ہیں، جو فیمس ہوتے ہیں، وہ ان کو چوز کر کے انتخاب کر کے بھی ایک کتاب چھپوا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی محسن نقوی، خالد شریف کے لیے ایک نظم یہ محسن نقوی نے لکھی ہوئی ہے نا ان کے لیے۔ تو جناب اگر آپ کا دل چاہے ایک اچھے سے شاعر کی، ایک رومانٹک، ایک خوبصورت شاعری پڑھنے کو، نظمیں غزلیں پڑھنے کو، تو آپ خالد شریف کی شاعری کو ضرور ضرور پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور میں نے بتایا تھا نا کہ ان کا ایک شعر جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ یہ وہ والا، یہ کوئی شعر ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں بس آپ لکھ کے اس کے بعد اب آپ کا قلم جو ہے نا، بس پتہ نہیں دوبارہ اس طرح کو کچھ لکھ سکے گا کہ نہیں۔ یہ وہ والے اشعار ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہٹ جاتے ہیں، ایسے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ان کے جو نا شاعری اس کے اوپر، وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب شعر پڑھا تھا تو میں نے یہی کہا تھا یہ کس کا شعر ہے اتنا خوبصورت، اور پھر پتہ چلا جی خالد شریف ہے، اور پھر تھوڑا سا ان کے بارے میں جب انفارمیشن ملی تو پتہ چلا کہ محاورہ کے جو آنرز ہیں وہ ہیں۔ بہرحال آپ ضرور پڑھیے گا، اور ان کتابوں کو یا کسی اور کتاب کو، یا ان کے اگر پتہ نہیں ان کا کوئی مجموعہ ہے کہ نہیں، مجھے ابھی تک نہیں پتہ، تو اگر وہ آ چکا ہے تو وہ اس کو پڑھیے گا، اور ایک اچھے شاعر کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔